بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اللہ تعالی نے انسانوں کو نیک راستہ دکھانے کے لیے وقت وقت پر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہم تک اللہ تعالی کا حکم پہنچا سکے، مگر کچھ قومیں ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی سکھائی ہوئی باتوں کا مذاق اڑایا، جن میں پہلے نمبر پر تو یہودی ہیں جو اس وقت اسرائیل دیش میں رہتے ہیں۔ آج دنیا کے نقشے میں اسرائیل ایک ایسا دیش ہے جو انسانیت کا دشمن بنا ہے، اور یہاں بسنے والے کچھ ایسے یہودی دنیا کے امن و سکون کو تباہ اور برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کی خود کی زندگی اور رسم و رواج کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے ان کو انسان کہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسرائیل اور یہودیوں سے جڑی کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے جن کو سن کر یقیناً آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی عورتوں کو کس طرح ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب ہٹلر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا تھا تو کچھ یہودیوں کو یہ کہہ کر زندہ چھوڑ دیا تھا کہ آنے والی نسلیں ان کے کرتوت دیکھ سکے کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنی بھی سازشیں چل رہی ہیں وہ سب یہودیوں کی ہی ہیں، یہاں تک کہ یہودیوں نے 1948 میں ایک دنیاوی سازش کے ذریعے فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کے نام سے ایک الگ دیش بنایا جہاں انہی کی حکومت ہے۔ دوسرے مذہبوں کی طرح یہودی مذہب میں بھی کچھ دن خاص ہوتے ہیں، جیسا کہ یہودی اور کچھ عیسائی لوگوں میں شبت عبادت کا دن ہے، اور اسے یہودیوں کی عبادت کے دنوں میں سب سے خاص مانا جاتا ہے۔ شبت جمعے کے روز سورج نکلنے سے لے کر اگلے روز سورج کے ڈوبنے تک جاری رہتا ہے، اور یہ دن روایتی طور پر 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ غیر آرتھوڈاکس یہودیوں کے لیے جمعہ اور سنیچر کے بیچ کی رات کا حصہ سب سے زیادہ خاص ہے، اور وہ اس میں خاص طرح کی تیاری کرتے ہیں۔ اس حصے کی شروعات چاول اور روٹی سے ہوتی ہے جو برکت کے طور پر کھائی جاتی ہے، جبکہ شبت کو امن اور پاکیزگی کا دن سمجھا جاتا ہے۔ اس روز روایتی طور پر اچھے کپڑے پہننے کو اہمیت دی جاتی ہے، اور کچھ لوگ بزرگی کی نشانی کے طور پر سفید کپڑے پہنتے ہیں، اور جمعے کی رات کو گھر میں موم بتیوں کو جلایا جاتا ہے، اور وہ صبح سویرے عبادت گاہ میں جاتے ہیں جہاں اس دن سے جڑی خاص عبادتیں کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کٹر سوچ رکھنے والے یہودی اس روز تمباکو کھانے اور پٹاخے پھوڑنے، محنت مزدوری اور گاڑیوں میں سفر کرنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر یہودی مذہب میں اگر شادی کی بات کی جائے تو یہودیوں میں شادی کا طریقہ بہت سمپل اور دلچسپ ہے، جس میں منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک شادی کے دن روزہ رکھنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، جبکہ شادی کی رسم سوموار کے دن لوگوں کے مجمع میں ادا کی جاتی ہے، جس میں کم سے کم 10 بالغ لوگوں کا موجود ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے، جس کے لیے ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ لگایا جاتا ہے جس میں دلہا دلہن کے ساتھ آتا ہے۔ جس کے بعد یہودی رابی یعنی یہودی عالم ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور دلہا دلہن کے حق میں دعا کرتا ہے، اور اس گلاس کو دلہا دلہن کو دے دیتا ہے۔ یہ لوگ شراب چکھتے ہیں، اور کبھی کبھی دلہا دلہن یہ شراب پی جاتے ہیں، اور اگر دلہا اور دلہن کی جھوٹی شراب بچ جائے تو یہودی طریقے کے مطابق یہ جھوٹی شراب ان کو پلائی جاتی ہے جو یا تو شادی کرنے سے ڈرتے ہیں یا وہ نامردی کی وجہ سے شادی سے دور بھاگتے ہیں۔ ان کے طریقے کے مطابق اگر دلہا اور دلہن کی جھوٹی شراب کسی نامرد کو پلا دی جائے تو وہ جلد اس نامردی سے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ پھر دلہا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے عبرانی زبان میں کہتا ہے کہ دیکھو تم اس انگلی کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی رسموں کے مطابق میرے ساتھ جڑ چکی ہو۔ پھر شادی کے عہد نامے کو عبرانی زبان میں رابی زور زور سے پڑھتا ہے، جس کے بعد شراب کا ایک گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے پھر دلہا دلہن کو دیتا ہے، جسے وہ دونوں چکھ لیتے ہیں۔ یہودی مذہب میں شادی کی بہت ہی ضروری رسم گلاس توڑنا ہے، جس میں دلہا دلہن شراب پینے کے بعد گلاس کو زمین پر رکھتے ہیں، اور دلہا گلاس کو اپنے دائیں پاؤں سے توڑتا ہے، اور سب لوگ ان کو خوش نصیب کہتے ہیں۔
اس گلاس کو توڑنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہودی اتہاس میں جو ان پر جو ظلم زیادتی ہوئی ہے، ان کی یاد میں یہ گلاس توڑا جاتا ہے تاکہ شادی جیسی خوشی کے موقع پر بھی اس ظلم زیادتی کو یاد رکھا جائے۔ جبکہ کچھ یہودیوں کے نزدیک اس گلاس کو توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ گلاس کے ٹکڑے یہ بتاتے ہیں کہ یہ دلہا دلہن کب تک شادی کے بندھن میں رہیں گے، یعنی ان کی شادی کب تک قائم رہے گی۔ یہودی شادی میں نکاح نامہ بھی بہت خاص ہے، اس کے بغیر شادی کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نکاح نامے کو یہودی مذہب میں اجتلاء میں توبہ کہا جاتا ہے۔ اس نکاح نامے میں دلہا یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے گا جو طلاق یا اس کے مرنے کی صورت میں اس کے کام آئے گا، اور وہ یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا اور اس کی جسمانی خواہشات کو بھی پورا کرے گا۔ یہ نکاح نامہ وہاں موجود لوگوں کے سامنے اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس نکاح نامے کو سن سکے اور اس پر گواہ بن سکے۔ یہودی اسے بہت قیمتی اور مبارک مانتے ہیں، اسی لیے اسے بہت خوبصورت انداز میں فریم کروا کر گھر میں لگا دیا جاتا ہے۔ باقی مذہب اسلام کی طرح یہودی مذہب میں بھی عورتوں کو حق مہر دیا جاتا ہے، لیکن یہودی قانون میں مہر کو عورت کے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ نہیں سمجھا جاتا، اسی لیے اسے اتنی اہمیت بھی نہیں دی جاتی۔ اسی وجہ سے یہودی قانون میں اس کا ذکر اشارتاً تو ملتا ہے مگر شرائطاً اس کا ذکر نہیں ملتا۔ دوستو، یہودیوں کی شادی شدہ زندگی پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں عورتوں کا مقام بہت نیچے ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حوا نے آدم کو منع کیا ہوا پھل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی اور حیض جیسی ناپاکی اور حمل کے درد کی سزا ملی۔ اس کے علاوہ یہودی مذہب میں عورت کی شادی شوہر کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اگر کسی کے یہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بنا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح کے قانون کی طرح طلاق کا بھی قانون ہے، یہاں تک کہ یہودی مرد جب چاہے اپنی عورت کو چھوٹی سی غلطی پر طلاق دے دیتے ہیں، اور ان کے مطابق ان کو یہ حق ان کے مذہب نے دیا تھا۔ یہودی شریعت میں جب ایک عورت کی شادی ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، یا اگر کسی یہودی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تو وہ پھر بھی دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی مرد کو اس سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کے لیے یہودی قانون میں یہ حکم رواج تھا کہ وہ اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کرے، اور شادی سے ہونے والا پہلا بچہ بھی اس کا نہیں بلکہ اس کے مرحوم بھائی کا گنا جاتا تھا۔ اگر اس کے شوہر کا بھائی شادی کرنے سے انکار کر دیتا تو پھر سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانتا تو اس کو عمر بھر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا۔ جبکہ دوسری طرف اسلام نے عورتوں کو دوسرے مذہبوں کے مقابلے ان سب پابندیوں سے نکال کر انسان ہونے کے ناطے مرد کے برابر مقام دیا ہے۔ اسلام کے علاوہ باقی تمام مذہبوں نے، خاص کر پشچمی دیش جو آج عورت کی آزادی اور برابری کا درجہ دینے کی بات کرتا ہے، لیکن اس معاشرے نے ہمیشہ عورت کے حق کو دبایا ہے اور عورت کو اپنی جائیداد کی طرح سمجھا ہے۔ پیارے دوستو، یہودیوں میں ایک اور دلچسپ رسم کی جاتی ہے کہ اس رسم میں شامیانے میں جانے سے پہلے دولہا براتیوں کے ساتھ مل کر خوشی کے گیت گاتا ہے، اور دلہن جب اس شامیانے میں داخل ہوتی ہے تو اس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوتا ہے۔ اس شامیانے کا مقصد کچھ لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ اس سے دلہا اور دلہن پر سایہ کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کے حساب سے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں موجود گواہ بننے والے لوگ اچھی طرح سے میاں بیوی کو دیکھ لے۔ یہودی شادی میں نکاح نامہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کے بغیر شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس نکاح نامے کو یہودیوں میں ستوہ کہا جاتا ہے۔ اس نکاح نامے میں دلہا یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے گا جو طلاق یا اس کے مرنے کے وقت میں اس کے کام آئے گی، اور وہ یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پورا خرچہ دے گا اور اس کی جسمانی خواہشات کو بھی پورا کرے گا۔ پیارے دوستو، یہودی دھرم میں میاں بیوی کے شادی شدہ زندگی کو گہری اہمیت حاصل ہے۔ روایتی طور پر شوہر کے فرائض میں اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سارے خرچ دے، بدلے میں وہ اپنی بیوی کی آمدنی کا بھی حقدار ہے۔ یہ بیوی کا حق ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر کو خرچ سے آزاد کر سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس کی آمدنی اپنے لیے مانگ سکتی ہے۔
اس کا اسے زبردستی خدمت لینا حاصل ہے۔ اس کے لیے جو دستاویز حاضر کی جاتی ہے اسے خطبہ یا تتبہ یعنی نکاح نامہ کہتے ہیں، جبکہ یہودیت میں شادی شدہ زندگی کے ساتھ ساتھ جنسی تعلقات کو بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کھانے اور کپڑے کے علاوہ شادی شدہ تعلقات کو عورتوں کا بنیادی حق کہا جاتا ہے۔ اس فرض کو عبرانی زبان میں اونا کہا جاتا ہے۔ شادی میں جنسی رشتہ عورت کا حق ہے اور مرد کی ذمہ داری۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی ساتھی اس کام میں حصہ لینے سے انکار کرے تو اس کو نافرمان سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی شریعت میں جب ایک عورت کی شادی ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی۔ اگر کسی یہودی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تو پھر وہ دوبارہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہ کسی مرد کو شادی کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ ان کی مقدس کتاب میں ہے کہ وہ کسی بدچلن یا ناپاک عورت سے بیاہ نہ کرے اور نہ اس عورت سے شادی کرے جس کو اس کے شوہر نے طلاق دی ہو۔ اسی طرح کئی اور جگہوں پر یہودی مرد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کسی آزاد عورت سے شادی نہ کرے بلکہ کسی بھی کنواری لڑکی سے بیاہ کرے یعنی کہ شادی کرے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔